بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے. انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. الحمدللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں عنوان جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے دعا. دعا ایک ایسی عبادت کہ اللہ رب العالمین اس عبادت کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے. اور آج کل کی ہماری بھاگ دوڑ کی زندگی میں افسوس یہ کہ اللہ کی پسندیدہ عبادت سے ہم لوگ ٹوٹل دور ہو چکے ہیں. دعا مانگنے کا کسی کے پاس وقت نہیں ہے. عبادت کر لی تو بہت کر لی, نمازیں پڑھتے ہی فوراً بھاگ جانا, اٹھ کر اپنے کام پر لگنا, اللہ رب العالمین سے دعا نہ مانگنا. اس لیے مناسب یہ معلوم ہوا کہ اس عنوان کو اس مختصر سے وقت میں کچھ پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ باتیں آپ کے ذہن میں رہے اور ہم تمام عمل کرنے والے بنے. دعا, سب سے پہلی چیز دعا کے تعلق سے یاد رکھیں کہ دعا کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. تو دعا کی اہمیت اور فضیلت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے دعا کو عبادت بنایا ہے. تعجب ہوتا ہے, مانگ ہم اللہ سے رہے ہیں, ضرورت ہماری ہم پکار رہے ہیں, اللہ ہماری ضرورت پوری کر رہا ہے, پر ہماری ضرورت مانگنے کے ذریعے کو اللہ نے عبادت بنا دیا. صحیح الجامع کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الدعاء هو العبادہ. دعا وہی عبادت ہے. یعنی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ایک عبادت ہے, روزہ رکھنا عبادت ہے, زکوٰۃ دینا, حج کرنا, عمرے کرنا, یہ سب عبادت ہے. ویسے ہی اللہ رب العالمین نے دعا کو عبادت بنایا ہے. جب تک بندہ ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہے, جب تک مانگ رہا ہے, جب تک پکار رہا ہے, اتنے وقت تک اللہ رب العالمین اسے عبادت کا ثواب دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ جو قرآن کریم کے میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ارشاد فرمایا وقال ربکم, تمہارا رب یہ بات کہتا ہے ادعونی استجب لکم. یہاں پر بھی بڑا تعجب ہوتا ہے اس رب کی رحمت پر کہ دنیا میں جب آپ بندوں سے مانگو تو بندے ناراض ہوتے ہیں. مانگنے والا کبھی دے بھی دیتا ہے, کبھی نہیں بھی دیتا ہے, جھڑک بھی دیتا ہے. وہ اللہ رب العالمین کیسا رب ہے جو کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو, وہ مانگنے کا حکم دیتا ہے, وہ مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ارشاد فرمایا وقال ربکم, تمہارے رب نے کہا ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہوں, تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اور صرف یہ نہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے مانگو, ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی
عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو لوگ میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یعنی اللہ کہتا مجھ سے مانگو میں دوں گا، اور اگر نہیں مانگو گے گویا تمہارے اندر تکبر ہے، اور تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور جو دعا نہ مانگے گویا کہ اس کے اندر تکبر آ چکا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ اپنی ایبلٹیز، اپنی کوالٹیز، اپنی صلاحیتوں کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، کاروبار میں کر سکتا ہوں، رزق میں کما سکتا ہوں، بیماریاں سب ٹھیک ہو جائے گی، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ وہ زبان سے بولے نہ بولے پر اللہ رب العالمین کی نظر میں ایسا انسان متکبر ہے جو دعا نہیں مانگتا۔ دوسری اہمیت اور فضیلت یہ کہ دعا مانگنے سے بندے میں بندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ آج ہمارے اندر جو بہت زیادہ تکبر آ گیا ہے نا، کسی کو اپنے کاروبار پر تکبر ہے، کسی کو زبان پر تکبر ہے، کسی کو جسم پر تکبر ہے، الگ الگ اعتبار سے انسان کو تکبر ہوتا ہے۔ تکبر کے خاتمے کا بہترین ذریعہ ہے دعا، وہ طریقہ جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر ہو۔ اس کائنات میں ایک ذات جو قابل تعریف اور بے نیاز ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ بندہ جب دعا مانگتا ہے، دعا مانگنا کیا ہے؟ میں نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہے، میں نے اپنے سر کو جھکایا ہے، میری آنکھوں میں آنسو ہیں، ان تمام چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ میری کوئی اوقات نہیں، سب کچھ تو ہی۔ اللہ کاروبار دے، اللہ بیماری دور کر، اللہ تکلیف دور کر، اللہ پریشانی دور کر۔ یعنی بندہ جتنا دعا مانگتا ہے اتنا اس کے اندر بندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اپنی کمزوری کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ ہے، تو ہی دینے والا، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی سننے والا، تو ہی جاننے والا ہے، میری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں۔ گویا کہ دعا مانگ کر بندہ اپنے آپ کو بندہ ثابت کرتا ہے۔ یہ دوسری اہمیت ہوئی۔ تیسری اہمیت، اللہ رب العالمین دعا مانگنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ رحمان کے بندے، اللہ کے بندے، اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ یدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہمیں پکارتے ہیں، وہ ہم سے دعا مانگتے ہیں، کبھی تو لالچ کرتے ہوئے کہ اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، وہ عطا کر، یہ عطا کر، اور کبھی ڈرتے ہوئے اللہ جہنم سے بچا، قبر سے بچا، عذاب سے بچا، بیماری سے بچا۔ یعنی رحمان کے جو بندے ہیں وہ رب العالمین کو دو وجوہات سے پکارتے ہیں، کبھی تو لالچ کرتے ہوئے پکارتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے پکارتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہم سے ڈرنے والے ہیں، ہمارا خوف رکھنے والے ہیں، ان کے دلوں میں ہمارا خوف ہے، وہ اللہ رب العالمین کی رب ہونے کو، اس کی عظمت کو، اس کی طاقت کو، اس کی قوت کو جانتے ہیں۔ تو دعا مانگنے سے ہم رب کی محبت حاصل کرتے ہیں، رب العالمین اپنی محبت ہمیں عطا کرتا ہے جو لوگ صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لاتے ہیں، سروں کو جھکاتے ہیں، نماز کے بعد ہر وقت ہر کیفیت میں اپنے رب کو بار بار پکارتے ہیں۔ ایسے بندے اپنے آپ کو رب کے قریب کرتے ہیں، رب کی محبت کو حاصل کرتے ہیں، رب کی خاص چیز، رب کی رضامندی کو ایسا بندہ حاصل کر لیتا ہے جو اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے۔ دعا کی اہمیت اور فضیلت کے لیے ایک حدیث بڑی پیاری صحیح مسلم کی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک مشہور روایت حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدیکم، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاکسونی اکسیکم، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب فاستغفرونی اغفر لکم۔ بڑی پیاری روایت، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، مجھ سے ہدایت کی دعا مانگا کرو۔ اے میرے بندوں، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلا دوں، مجھ سے کھانا مانگا کرو۔ اے میرے بندوں، تم سب کے سب برہنہ ہو، بنا کپڑوں کے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہنا دوں، مجھ سے لباس مانگا کرو۔ اور اے میرے بندوں، تم رات دن گناہ کرتے ہو، برابر خطائیں کرتے ہو، مجھے ناراض کرتے ہو، پر اے میرے بندوں، اگر تم
تم مجھ سے مغفرت کی دعا مانگ لو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھ سے مغفرت کی دعا مانگا کرو۔ دیکھیے کیا رب ہے ہمارا کہ جس کے آگے ہم نہیں جھکتے، بندوں کے آگے۔ جیسے خاص طور پر ابھی پچھلے ہوئے 2 سالوں میں جو حالات بدلے، لوگوں میں مانگنے والے بہت زیادہ بڑھ گئے، مدد مانگنا کاروبار کے لیے، اس چیز کے لیے، اس چیز کے لیے۔ تعجب ہوتا ہے کہ ہمارا وہ رب جو ہر چیز دینے کی طاقت رکھتا ہے، وہ کہہ رہا ہے مانگ میں دوں گا، اور بندہ بندے سے مانگنے کی طلب میں لگا ہے، اس کے آگے 3 گھنٹے بیٹھنے کو تیار ہے، اس کی دکان پر جانے کو تیار ہے، اس کے گھر کے چکر لگانے کو تیار ہے۔ وہ رب جو کہہ رہا ہے 5 راؤنڈ یہاں پر آ، میں تیری ہر ضرورت پوری کروں گا، اور وہ رب جھوٹ نہیں بولتا، وہ رب وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ رب دینے پر آئے تو ہر چیز دے سکتا ہے، کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے، کوئی باؤنڈری نہیں ہے، جو چاہے مانگو اور وہ آپ کو وہ چیز عطا کرے گا انشاءاللہ۔ بندہ اس سے نہیں مانگتا، بندوں سے مانگتا ہے، بندوں کے آگے جھکتا ہے، بندوں کو پکارتا ہے، اور اس کے بعد ہمارا رب ایسا کہ اگر وہ دیتا ہے تو کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے۔ اگر وہ ہمیں دے دے، میں کاروبار مانگ رہا ہوں، اگر میرا رب مجھے کاروبار دے دے، وہ کسی کو کہتا نہیں کہ میں نے دیا۔ اور بندہ اگر ہماری 10 کی مدد کرتا ہے، 20 بتاتا ہے، 30 بتاتا ہے، 40 بتاتا ہے، سارے زمانے کو بتاتا ہے کہ یہ جو دکھ رہا ہے میری وجہ سے، میں نے یہ سے عطا کیا۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ رب سے دعا مانگے۔ اس کے بعد نیکسٹ ایک پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے قریب ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہمیں لگتا ہے میری پریشانی بتانے کے لیے کہاں اللہ کو جاؤں، بندے سے مانگ لیتا ہوں، اس کو پکار لیتا ہوں، اس کو پکار لیتا ہوں۔ اور آج ہمارے سماج میں شرک کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اللہ تک ڈائریکٹ کیسے جائیں گے، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اے میرے نبی سنیے، اذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے، خالق کائنات، مالک ارض و سما، ہمارا رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میرے نبی، میرا بندہ جب آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو اسے یہ بتائیے میں قریب ہوں۔ اب کنفیوز ہو سکتا تھا بندہ، قربت کا مطلب کیا ہے، کیسے قریب ہے، قریب ہونے کو کیسے سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں سوچ چھوڑا کہ تم سمجھ لینا، اللہ رب العالمین نے اس بات کو خود کلیئر کر دیا کہ قریب ہونے کا مطلب کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے نا، میں جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، میں دعائیں سنتا ہوں، میں اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں، میں اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت میں یہ بات کلیئر کر دی کہ میں اپنے بندے کے قریب ہوں، میں اپنے بندے کے قریب ہوں۔ اور قربت کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہے جہاں سے پکارو، چاہے جب پکارو، چاہے جن حالات میں پکارو، چاہے زور سے بولو، دھیرے بولو، اللہ رب العالمین قریب ہے اور آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی کلیئر کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی دعاؤں کا سننے والا ہے بھی نہیں، کوئی اور نہیں ہے سننے والا۔ آپ چاہے گلیاں بدل لو، چاہے شرک کر لو، چاہے بدعتیں کر لو، چاہے جن کا دنیا سے رخصتی ہو چکی ہے انہیں پکار لو، ان کا وسیلہ لگا لو، لیکن دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں اس بات کو کلیئر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کون ہے کہ جب پریشان حال اسے پکارتا ہے وہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جب تکلیف میں انسان ہوتا ہے تو تکلیف دور کرتا ہے؟ اینڈ میں اللہ کہتا ہے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور سننے والا ہے؟ دعا سننے والا وہ، عطا کرنے والا وہ، پریشانی دور کرنے والا وہ، تکلیف دور کرنے والا وہ۔ بس بندے کو تو صرف دعا مانگنی ہے، بندے کو تو صرف پکارنا ہے، بندے کو تو صرف حاضر ہونا ہے۔ آپ سچا دل لے کر جاؤ، انشاءاللہ رب العالمین آپ کی کوئی دعا رد نہیں کرے گا۔ ایک کنفیوژن دماغ میں یہ بھی آتا ہے، جو ہمارے یہاں مشرکین بڑے زور و شور سے کہتے ہیں ٹھیک ہے صاحب دعا مانگنا اچھی بات ہے، دعا اللہ سے مانگنا چاہیے، پر میں گنہگار ہوں کیسے مانگوں، میں خطا کار سیاہ کاروں میں کیسے مانگوں، میں نے اتنے گناہ کر چکا ہوں میں کیسے اللہ کو پکاروں؟ اس کا جواب خود اللہ رب العالمین قرآن کریم میں دیتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔
اللہ اکبر. میں کہتا ہوں کہ اگر بندہ صحیح معنوں میں کچھ اور نہیں کم سے کم قرآن کا ترجمہ پڑھ لے, شرک سے بچ جائے گا, بدعت سے بچ جائے گا, خرافات سے بچ جائے گا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے گا. آپ اگر گنہگار ہیں, آپ اگر خطا کار ہیں, آپ سے اگر غلطیاں ہوتی ہیں تو آپ تو اللہ کے اسپیشل بندے ہو گئے. اگر آپ اللہ کو پکاریں گے نا, اللہ اسپیشلی آپ کی دعا سنتا ہے. رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, اے میرے بندوں, اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ میرے بندوں کو یہ بتائیے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, جنہوں نے گناہ کیا ہے, جنہوں نے خطائیں کی ہیں, جنہوں نے غلطیاں کی ہیں, جنہوں نے مجھے ناراض کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا, کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا انشاءاللہ. تم پکارو تو صحیح, تم مانگو تو صحیح, تم آؤ تو صحیح, تم جھکو تو صحیح, تم رو تو صحیح. اپنے گناہوں کا اگر تم نے اس کے آگے اقرار کر لیا, رب العالمین تمہارا کوئی گناہ باقی نہ رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہاری ہر دعاؤں کو انشاءاللہ قبول کر لے گا. اور اس کے بعد بھی اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اللہ کے بعد ڈائریکٹ کیسے جائیں, یہاں جائیں وہاں جائیں, ان کو ذریعہ بنائیں ان کو ذریعہ بنائیں, تو میں کہتا ہوں اس کائنات کا سب سے بڑا گنہگار کون؟ ابلیس. کوئی مسلمان اتنا بڑا گنہگار نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہے نہیں صاحب میں تو ابلیس سے بھی بڑا گنہگار ہوں. کوئی نہیں بولتا ایسا. ہر انسان کیا بولتا ہے؟ ابلیس سب سے بڑا گنہگار, ابلیس سب سے بڑا خطا کار. چاہے میں گناہ کرتا ہوں پر ابلیس سے خراب اپنے آپ کو کوئی نہیں کہتا. اس ابلیس کو جب اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں, سورہ بقرہ میں, قرآن میں کئی جگہ اس کا واقعہ نقل کیا کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم کو بنایا, بنانے کے بعد کہا اسجدوا لآدم, آدم کا سجدہ کرو. سب سجدے میں گر گئے. ابلیس کتنا بڑا گنہگار ہوگا, کتنا بڑا خطا کار, کتنا بڑا رب العالمین کو ناراض کرنے والا, ڈائریکٹلی اللہ رب العالمین کے سامنے بول رہا ہے میں سجدہ نہیں کروں گا, میں سجدہ نہیں کروں گا. کہا کیوں سجدہ نہیں کرے گا؟ لما منعتا, تو نے کیوں منع کیا, کیوں سجدہ نہیں کرے گا؟ کہ اللہ میں سجدہ اس لیے نہیں کروں گا, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, اللہ میں سپیریئر ہوں, تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے, اس کو مٹی سے بنایا ہے. ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کا سامنے انکار کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا کر کا نہیں کروں گا, اللہ کہہ رہا سجدہ کر کا سجدہ نہیں کروں گا. اس سے بڑا گنہگار کوئی ہوگا؟ ارے ہم چاہے کتنے گناہ کر لیں, ابلیس سے بڑے گنہگار ہیں. اس ابلیس نے اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگ کر کہا, جب دیکھا کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے اب تو عذاب نازل ہوگا, تو ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگتا ہے رب انظرنی الی یوم یبعثون, اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. تو جب ابلیس گناہ کر کے اللہ کو پکار سکتا ہے, ہم گناہ کر کے اللہ کو نہیں پکار سکتے. اللہ سے کہا اللہ قیامت تک کی مہلت دے, رب العالمین نے کہا دے دی مہلت, عطا کر دی مہلت. تو رب العالمین جب ابلیس کے اتنے بڑے گناہ پر معافی نہیں مانگنے کے بعد بھی اللہ اسے سن سکتا ہے, اس کی دعائیں قبول کر سکتا ہے. ارے ہم تو روتے ہوئے جا رہے ہیں, معافی مانگنے جا رہے ہیں, شرمندہ ہو کر جا رہے ہیں, آگے وہ گناہ نہ کرنے کا عہد لے کر جا رہے ہیں. کیا رب العالمین ہماری دعا نہیں سنے گا؟ یقیناً سنے گا. اگر ہم سچے دل کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ رب العالمین سنے گا. اب اس کے بعد کچھ جاہل ایسے بھی ہیں جو دنیا کی لوگوں کی مثالیں اللہ رب العالمین کے لیے رکھتے ہیں, جبکہ اللہ رب العالمین کے لیے دنیا کی کوئی مثال نہیں ہے. کہتے ہیں بادشاہ تک جانے کے لیے وزیر لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے, ڈائریکٹ جاتے ہو کیا بادشاہ تک؟ تو اس کے تو بہت سارے ہمارے علماء نے جواب دیے ہیں کہ بادشاہ چونکہ محتاج ہے, اپنی عوام کو پہچانتا نہیں, اس لیے وزیر لے جانا پڑتا ہے. اللہ رب العالمین محتاج نہیں ہے. ارے وہ اللہ رب العالمین تو قرآن میں ایک دو جگہ نہیں تقریباً 18 جگہ کہتا ہے الگ الگ الفاظ کے ساتھ, اسروا قولکم او اجہروا بہ, اگر تم اپنی بات چھپ کر کرو یا دکھا کر, اللہ سب جانتا ہے. وہ تو علیم بذات الصدور, تیرے سینے کے راز کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے, بادشاہ غافل ہے, وہ سب کو پہچانتا نہیں ہے. پر اللہ رب العالمین ہمارا وہ رب ہے جو سب کو, سب کے حالات کو, سب کے دل کو, سب کے راز کو, ہر چیز کو جانتا ہے. اس لیے اس تک بات پہنچانے کے لیے کسی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ پوائنٹ, دعا کے آداب کیا ہیں؟ جیسے ہر عمل کا کوئی نہ کوئی ادب ہوتا ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں, بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں, دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں, لقمے بنا کر کھانا کھاتے ہیں, دھیرے دھیرے کھانا کھاتے ہیں, ایک ادب ہوتا ہے نا. ویسے ہی اللہ رب العالمین نے قرآن میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں دعا کے کچھ آداب بتائے ہیں کہ دعا مانگی کیسے جائے. سب سے پہلی چیز, دعا کے پہلے اپنے آپ کو خالص اللہ کے لیے کر لینا. ورنہ کیا ہوتا ہے, دعا تو مانگ رہے ہیں پر موبائل وائبریٹ ہو رہا ہے, دکان جانے کا ٹینشن ہے, زمانے بھر کی فکر لگی ہوئی ہے, وہ دعا نہیں ہے. دعا کیسے مانگنا ہے؟ خالص اللہ کے لیے دعا مانگو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین, اللہ کو جب پکارو نا, دعا مانگو نا, تو خالص اس کے لیے دین کر لو. سب کچھ اللہ تو رب,
میں تیرا بندہ, میں تیرے سامنے, میرے گناہ تیرے سامنے, میری خطا تیرے سامنے, میری لغزش تیرے سامنے, اللہ تیرے سامنے آیا ہوں, تو مجھے معاف کر دے. تو معاف نہ کرے گا تو میں کہیں جاؤں گا نہیں, تیرے علاوہ کسی کو پکاروں گا نہیں, سر کہیں اور جھکاؤں گا نہیں, ہاتھ کہیں اور پھیلاؤں گا نہیں. اللہ تو معاف کر. تو دعا کا پہلا ادب ہے خالص, اخلاص, خالص اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا. دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر اللہ ممکن کر دے تو باوضو ہو جائیے, وضو بنا لیجئے. وضو بنانے کے بعد استقبال قبلہ, قبلے کی طرف چہرہ کریں, یہ بھی ایک دعا کے ادب میں سے ہے کہ قبلے کی طرف چہرہ کیا جائے. چوتھا ادب یہ ہے ہاتھوں کو اٹھا لیا جائے. اگر آپ دعا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات دیکھیں کہ جب آپ دعا مانگتے تھے اکثر جگہ آپ کو ملے گا اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرتے تھے. ہاتھ اٹھانے میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, زیادہ فقیری کا احساس ہوتا ہے. اے اللہ, اے میرے رب, کیسے ایسے مانگتے ہیں نا تو فقیری کا احساس ہوتا ہے, اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے. تو دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ ہاتھوں کو اللہ کے آگے پھیلایا جائے. اب جب آپ نے ہاتھوں کو بھی پھیلا دیا, پوری کنڈیشن بنا لی دعا مانگنے کی, کہ قبلے کی طرف منہ کر لیا, باوضو ہو گئے, اخلاص کے ساتھ آئے ہیں, ہاتھوں کو اٹھا لیا ہے, اس کے بعد دعا کیسے مانگے؟ آسانی کے ساتھ اللہ رب العالمین سورہ فاتحہ میں بتا رہا ہے کہ دعا کیسے مانگنا چاہیے. دعا مانگنے کا ادب کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگاؤ. الحمدللہ رب العالمین, یہ کیا وسیلہ ہی تو ہے. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے. الرحمن الرحیم, اس کے ناموں کا وسیلہ لگایا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور زیادہ ڈیٹیل میں کہا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں, اس کے ذریعے دعا مانگا کرو. تو جب آپ کو دعا مانگنی ہے پہلے اللہ کے نام پکار لو. اے اللہ تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو مالک ہے, غفور ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, علیم ہے, خبیر ہے, اول ہے, آخر ہے, ظاہر ہے, باطن ہے. جتنے اللہ کے نام یاد ہیں, اور قاعدے سے تو سارے یاد ہونا چاہیے, کیونکہ یہ وہ نام ہے کہ من احصاها دخل الجنہ, جس نے ان ناموں کو یاد کر لیا انشاءاللہ جنتی ہو جائے گا. ہمیں وہ یاد نہیں, پر کرکٹر کے نام یاد ہیں, فلم ہیرو ہیروئن کے نام یاد ہیں, ان کی پوری ہسٹری یاد ہے. اللہ کے نام ہمیں یاد نہیں ہوتے. اللہ کے نام یاد کرو اور اس کے ذریعے دعا مانگو. تو جب دعا مانگنا ہے تو دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کو پکارا جائے. اللہ کے پیارے پیارے نام جتنے بھی ہیں وہ سب پکار لو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت, اس کی عظمت, اس کی طاقت کا ذکر کرو. اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, ہمیں اتنا ادب یاد ہے, درود پڑھنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں یہ لوگ درود نہیں پڑھتے, یہ لوگ درود والے نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ بنا درود کے نہ نماز ہے, نہ دعا ہے, نہ دن ہے, نہ رات ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے. درود کے بنا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ہر چیز میں درود لگتا ہے, پر درود وہ جو اللہ نے بتایا, اللہ کے نبی نے بتایا, وہ درود پڑھتے ہیں. درود وہ نہیں جو ہم نے موڈیفائڈ کیا, جو ہم نے بنایا. درود وہ جو شریعت نے سکھایا. دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ دعا میں درود پڑھنا چاہیے. اگر درود نہ پڑھا جائے اللہ رب العالمین دعا قبول نہیں کرتا. اب اس کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار. اے اللہ میں خطائیں کرتا ہوں, اے اللہ میں لغزشیں کرتا ہوں, اللہ میں نے یہ غلط, کیونکہ اس کے سامنے تو پوری فائل کھلی ہوئی ہے نا, اسے تو سب پتا ہے, کچھ چھپانے والا مسئلہ ہے نہیں. اللہ میں نے یہ کیا, وہ کیا, یہ گناہ, وہ گناہ, یہ خطا, وہ خطا, تو سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کے بعد بھی میں تیرے سامنے آیا ہوں, اللہ تو معاف کر دے, اللہ تو معاف کر دے, اللہ میں اب نہیں کروں گا, اللہ غلطی نہیں ہوگی, اللہ وعدہ کر رہا ہوں. اس کے بعد جب بندہ دعا مانگتا ہے نا, جیسے ہم نے سورہ فاتحہ میں دیکھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے مالک یوم الدین تک آ گئے, اس کے بعد ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں, اہدینا الصراط المستقیم. دعا مانگ رہے نا, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ان کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا, ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا, جن سے تو ناراض ہوا. تو دعا کا ادب تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سکھا رہا ہے, پر اس کے بعد دعا مانگتا کون ہے, دعا اس ادب کے ساتھ کرتا کون ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دعا کا ایک بڑا قیمتی ادب یہ ہے کہ دعا میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم کو لگتا ہے مانگتے ہی ریزلٹ آ جائے گا. حضرت ابراہیم نے سالوں سال مانگا تب اللہ نے اولاد دی تھی. حضرت ایوب نے سالوں سال مانگا تب اللہ نے شفا دی تھی. اللہ کے نبی نے سالوں سال دعا کی جب جا کے فتح مکہ ہوا تھا. ایسا نہیں کہ مانگو فوراً رزلٹ مل جائے. دعا میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے, مانگتے رہو مانگتے رہو. ارے آپ جیسے مثال کے طور پر شادی ہوئی, 10 سال تک آپ نے اولاد کی دعا مانگی, 10 سال اولاد نہیں ہوئی نا, آپ کا نقصان کہاں ہوا؟ 10 سال آپ کو قیامت کے دن عبادت کا ثواب دیا جائے گا انشاءاللہ. 10 سال عبادت کر کے آیا یہ بندہ, آپ کاروبار کی دعا مانگ رہے ہو, کاروبار چل ہی نہیں رہا ہے, 1 سال 2 سال 3 سال, قیامت کے دن اللہ کہے گا 3 سال کی عبادت کا ثواب اسے دو, اس کا کاروبار 3 سال بعد چلا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, سنن ترمذی کی روایت ہے کہ یستجاب لعبد ما لم یعجل, کہ کسی بھی بندے کی دعا اللہ رب العالمین تب قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے.
सुकून में रहो, मांग लो, सुकून में रहो, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दुआ को कबूल करेगा। दुआ का एक अदब यह भी है कि दुआ करते वक्त दिल हाजिर होना चाहिए, वरना कई बार क्या होता है, जैसे आजकल हम लोग नमाज रस्म वाली पढ़ते हैं ना, आके खड़े हुए हाथ खुद ब खुद बन जाते हैं, ऑटोमेटिक सूरह फातिहा निकल जाती है और उसके बाद रोज पढ़ना है सूरह फलक सूरह नास हो गई, रोज की नमाज हो जाती है, उसमें एक रस्म बनी हुई है, रुकू किया, सजदा किया, सलाम फेरा, निकले चले गए। वैसे हम लोग दुआ मांगते, रस्म बना लिया है दुआ को, हाथ उठाए अल्लाह ये कर वो कर, जन्नत दे जहन्नम से बचा, रस्म नहीं, दुआ दिल से होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब अल्लाह से दुआ मांगो ना तो दुआ मांगो दिल से, क्योंकि अल्लाह ताला गफलत वाले दिलों से दुआ कबूल नहीं करता कि आप मांग तो रहे हो पर आपको पता नहीं आप क्या मांग रहे हो, आपको पता नहीं आप क्या पुकार रहे हो, ऐसे लोगों की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करता। और एक आखिरी अदब दुआ का यह है कि जब मांगो तो कबूलियत का यकीन रखो। जैसे बाज रिवायत में आता है ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिद्दी बंदों को बहुत ज्यादा पसंद करता है। कैसा जिद्दी? उसकी एक मिसाल मैं अक्सर देता हूं। आपके घर में आपकी अहलिया है, आपकी शादी हो चुकी है, आपका 3 साल का बच्चा है, सर्दी हो रही है, डॉक्टर ने कहा है इसे चॉकलेट नहीं देना है, पर वो बच्चा अगर जिद कर ले, अम्मी एक तो देना पड़ेगा, अब्बू एक तो दिलाना पड़ेगा, उसकी जिद के आगे माँ बाप झुक जाते हैं, एक आध तो दे ही देते हैं। अब सोचो दुनिया भर के माँ बाप के दिलों में जिद की मोहब्बत डालने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन। उसके दिल में जिद्दी बंदों के लिए कितनी मोहब्बत होगी। बाज रिवायत में तो क्लियर अल्फाज के साथ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिद्दी बंदों को पसंद करता है। तो आप जब दुआ मांगो ना, जिद कर लो अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह आ गया हूं तेरे सामने, पुकार रहा हूं तुझी को, मांगता भी तुझी से हूं, झुकता भी तेरे आगे हूं, तौहीद पर कायम हूं, शिर्क नहीं करता हूं, बिदअत नहीं करता हूं, हराम नहीं करता हूं, अल्लाह मुझे अता कर, अल्लाह मुझे ये दे, अल्लाह मुझे वो दे। अरे बंदा जब जिद करता है ना, अल्लाह ताला रद्द नहीं करता है। माँ बाप, दुनिया भर के माँ बाप, इन सबको एक तरफ कर लो, कुछ परसेंट जिद की मोहब्बत है, वो रब्बुल आलमीन कैसे अपने बंदों से मोहब्बत करता होगा। अगर बंदा जिद्दी बनकर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी कोई दुआ को रद्द नहीं करेगा। एक पॉइंट इसमें यह भी आता है कि दुआ की कबूलियत का तरीका क्या होता है। अब हमें क्या लगता है, नॉर्मली हम ये समझते हैं कि मैंने कहा अल्लाह दुकान दे, दुकान आ गई मतलब दुआ कबूल हो गई, दुकान नहीं मिली मतलब दुआ कबूल नहीं हुई। ऐसा जरूरी नहीं है। दुआ की कबूलियत के कई तरीके शरीयत ने बताए। सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इरशाद फरमाया कि कोई बंदा जब अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कई तरीके से कबूल करता है। कभी इम्मा अन युअज्जल लहू फिद दुनिया, कभी कभी तो रिजल्ट ये होता है कि जो मांगता है बंदा वही चीज अल्लाह ताला दुनिया में दे देता है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका इम्मा युदख्खिर लहू फिल आखिरा, कभी कभी अल्लाह ऐसा करता है कि इस बंदे की सारी दुआओं को जमा करता है और कल रोज़े क़यामत उसका बदला उसे इंशाअल्लाह देगा। क्या बदला होगा? मेरे घर औलाद नहीं है, मेरे पास रिस्क नहीं है, मेरे घर में बीमारियां हैं और मैं सालों साल दुआएं मांग रहा हूं, अल्लाह दूर कर, अल्लाह दूर कर, अल्लाह दूर कर, दुआ कबूल नहीं हुई। कल रोज़े क़यामत अल्लाह के पास गया, मैदान महशर में हिसाब हो रहा है, सबका हिसाब किया जा रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने में आया तो नेकियों का अंबार लगा हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको अता करे ऐसा अंबार लगा हुआ है नेकियों का। बंदा कहेगा अल्लाह ताला ये तो मेरी नहीं है, क्योंकि हमें तो अपने बारे में पता ही ना हम क्या करके आए। अल्लाह ये तो मेरी नहीं है। अल्लाह कहेगा जो तू दुआएं मांगता था ना, युदख्खिर लहू फिल आखिरा, ये ज़ख़ीरा बनकर तेरे लिए आज के दिन रखी गई है और इस वजह से अल्लाह ताला तुझे जन्नत देगा इंशाअल्लाह। दुआओं के कबूलियत के कई जरिए हैं। एक जरिया ये बताया, तीसरा जरिया ये बताया कि कभी कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआ की वजह से वो तो नहीं देता जो हम मांग रहे हैं, पर उसके बदले हमारे गुनाहों को माफ कर देता है, खताओं को माफ कर देता है, लग़ज़िशों को माफ कर देता है। और चौथा तरीका बताया गया है, कभी कभी दुआओं की वजह से अल्लाह ताला हम पर आने वाली मुसीबतों को हटा देता है, परेशानियों को हटा देता है, बीमारियों को हटा देता है। कितनी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनाम के तौर पर इस दुआ के साथ जोड़ी हैं। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं पॉइंट टू पॉइंट बात आपके सामने आ जाए, ताकि कुछ बात कम से कम आप यहां पर से लेकर जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है, दुआ की कबूलियत के वक्त का भी ख्याल रखना चाहिए। कुछ वक्त ऐसे स्पेशल होते हैं जिसमें अल्लाह ताला दुआओं को ज्यादा कबूल करता है। उसमें सबसे खास, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा वक्त है रात का तीसरा पहर, जिसे तहज्जुद का वक्त कहा जाता है। सहीहुल जामे की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अक़रबु मा यकून रब्बु मिनल अब्दी फी जौफिल लैलिल अखीर, रब्बुल आलमीन अपने बंदे के सबसे ज्यादा करीब रात के तीसरे पहर में होता है, तहज्जुद का वक्त।
مغرب سے لے کے فجر تک کے وقت کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیجئے. تیسرا وقت تقریباً 2-2:30 بجے سے جو شروع ہوتا ہے تہجد کا وقت, اس وقت کلیئر صحیح بخاری کی حدیث جسے حدیث نزول بھی کہا جاتا ہے, ارشاد فرمایا کہ جب رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر ہوتا ہے, اور آ کر جانتے ہیں کیا اعلان کروایا جاتا ہے, الا من مستغفر فاغفر لہ, ہے کوئی مغفرت کی دعا کرنے والا لاؤ اسے میں معاف کر دوں, ہے کوئی دعا مانگنے والا لاؤ میں اس کی دعائیں سن لوں, ہے کوئی ضرورت بتانے والا لاؤ میں اس کی ضرورت پوری کر دوں. یعنی آپ ان وقتوں کو بھی تلاش جن میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. اس میں ایک سب سے اسپیشل وقت ہے تہجد کا وقت, سکون, اطمینان, کوئی فون نہیں, کوئی میسج نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, آپ اور آپ کا رب. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا عبادت ایسے کرو کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک, نماز ایسے پڑھ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اللہ تجھے دیکھ رہا. وہ کیفیت ہوتی ہے رات میں تہجد کے وقت, اللہ میں اللہ, اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے نا, اللہ تجھے تو سب پتا ہے نا, اللہ یہ دے دے وہ دے دے, یہ عطا کر وہ عطا کر, اللہ گناہ معاف کر, اللہ موت کا ڈر لگتا ہے, جہنم سے بچا, قبر سے بچا, عذاب سے بچا, جو مانگو گے. اس وقت رب العالمین کہتا ہے کوئی مانگنے والا دے دوں, ہے کوئی پکارنے والا دے دوں, ہے کوئی مغفرت کی دعا کرنے والا دے دوں. رب العالمین اس وقت آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے فرض نماز کے فوراً بعد مانگی گئی دعا, اور اس کے بارے میں تو اتنی ساری فضیلتیں ہیں کہ تم میں سے جب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے ما داما فی مصلا, اس نماز کی جگہ جب تک بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے ایک فرشتہ دعا مانگتا ہے, اللہم اغفر لہو, اے اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے, اے اللہ جو مانگ رہا ہے اسے عطا کر دے. جب تک. پر ہم جب تک بیٹھتے ہی کہاں ہیں, ہم تو جمعہ میں آتے ہیں بالکل چڑھاؤ کے پاس اینڈ میں, اور جاتے بھی بالکل جلدی میں کہ میری چپل کے اوپر کسی کی چپل نہیں آنا چاہیے. اینڈ میں آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو لمیٹڈ سا ٹائم دیتے ہیں, بس آئے. ہم لوگ اتنے کامیاب لوگ ہیں کہ نماز کے وقت پہنچتے ہیں اور بالکل نکل جاتے ہیں. وہ لوگ نہیں جو فرض نماز بعد دعائیں مانگتے ہیں, نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں. اس وقت آپ تو اپنے لیے دعا مانگتے ہو, فرشتہ آپ کے لیے دعا مانگتا ہے, اللہ اس کی سن لے, اللہ اس کی مغفرت فرما دے, اللہ تو اس کی دعا کو قبول فرما لے. ایک تو یہ وقت. اسی طرح اذان اور اقامت کے بیچ کی دعا, اذان ہوئی جب تک نماز کھڑی نہ ہو 15 منٹ کے جو بیچ کا وقت ہے نا, لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ, اذان اور اقامت کے درمیان اگر بندہ دعا مانگ لے رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. اس وقت رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا. جیسے آج جمعہ کا دن ہے, جمعہ کے دن میں کوئی ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں بندہ اگر صحیح معنوں میں دعا مانگ لے رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. اسی طریقے سے بارش جب نازل ہوتی ہے اس وقت کی دعا, اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے, اس وقت اگر آپ دعا مانگے رب العالمین آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی نیکی کرنے کے بعد کی دعا, کوئی بھی نیکی, نماز, عبادت, غریب کی مدد, بیمار کی مدد, کوئی بھی نیکی کا کام آپ نے کیا اس کے فوراً بعد اگر آپ دعا مانگے اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو سنتا ہے. تو دعا اگر آپ مانگ رہے ہیں ساتھ ساتھ دعا کے ادب میں حصہ ہے کہ دعا کے وقتوں کا بھی لحاظ رکھا جائے. ایک آخری پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا ہے, دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. اب ہمیں کیا لگتا ہے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ دعا سے ریلیٹڈ سارے پوائنٹ آپ کے سامنے آ جائیں. آخری پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیں. ہمیں کیا لگتا ہے, جیسے اکثر لوگ ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ ارے یار اتنے ٹائم سے دعا مانگ رہے ہو, آپ کا تو کام ہی نہیں ہو رہا, آپ کیا تو اولاد ہی نہیں ہو رہی, ارے بس اللہ کا امتحان ہے. امتحان؟ تو کیا نمازی ہے, روزے دار ہے, عبادت گزار ہے, حلال کماتا ہے؟ امتحان تو نیک بندوں کا ہوتا ہے, تیرے اوپر تو اللہ کا عذاب ہے. پر ہر آدمی کیا بولتا ہے, بس اللہ کا امتحان چل رہا ہے. امتحان ہوتا ہے نیکیوں کے بعد اور عذاب ہوتا ہے گناہوں کے بعد. آپ خود اپنا فیصلہ کریں کہ انعام چل رہا ہے یا عذاب چل رہا ہے. عذاب ہے توبہ کرنا ہے, انعام ہے الحمدللہ اللہ مجھے صبر کی طاقت عطا فرما. دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ جو احادیث میں قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ ہے اکل حرام, حرام رزق کھانا. حرام رزق کھانے والے کی رب العالمین دعا قبول نہیں کرتا. اور اس کے لیے روایت بھی کون سی آپ کے سامنے, صحیح بخاری کی وہ روایت کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک ایسا آدمی عمرہ حج کرنے کے لیے آتا, یطیل السفر, لمبا سفر کر کے آتا ہے, کپڑے جو پہنا ہے اشعث و اغبر, کپڑے بھی گندے ہیں, سر پر بھی دھول لگی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا احرام کی حالت میں حجی کی حالت کیسی ہو جاتی ہے, کپڑے تھوڑے گندے ہو جاتے ہیں, بال عجیب سے ہو جاتے ہیں. اس حالت کے اندر وہ چل رہا ہے, مینا جا رہا ہے, عرفہ جا رہا ہے, مزدلفہ جا رہا ہے, پریشانی کا عالم. اور کیا کرتا ہے,
ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے یا رب یا رب، وسیلہ بھی لگا رہا ہے اللہ کے نام کا، اے رب اے رب، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے. دیکھو عمرہ کرنے گیا، حج کرنے گیا ہے، کپڑے گندے ہیں، اللہ کے لیے لباس بدل لیا ہے، دعا بھی مانگ رہا ہے، ہاتھ بھی اٹھا رکھے ہیں، اللہ کے ناموں کا وسیلہ بھی لگا رہا ہے، پر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ مطعمہ حرام مشربہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک. یہ جو بندہ ہے نا، جو کھانا کھا رہا ہے وہ حرام روزی کا ہے، پانی پی رہا ہے وہ حرام روزی کا ہے، سفر کا خرچہ حرام روزی کا ہے، فانا یستجاب لذلک. اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی. حرام روزی کے ساتھ دعا قبول نہیں کی جاتی. ہم دکان پر قبضے کر کے بیٹھے ہیں، مکانوں پر قبضے کر کے بیٹھے ہیں، بہنوں کے وراثت میں حصے دبا کر بیٹھے ہیں، 2 نمبر کے دھندے کر رہے ہیں، حرام بول کر جھوٹ بول کر کاروبار کر رہے ہیں، انٹرسٹ کے اوپر اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سے دعائیں مانگے حرام رزق کے ساتھ، اللہ رب العالمین دعا قبول نہیں کرتا. تو اپنے آپ کو حلال رزق کی طرف لے کر آئیں. اسی کے ساتھ ساتھ شرک، اللہ کے ساتھ اگر شرک کیا جائے، رب العالمین دنیا میں تو ہو سکتا ہے آپ کی ضرورت آپ کو دے دے، پر آخرت میں عذاب کے سوا ایسے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. ایسے انسان کے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. ایک اور اہم چیز، آپ کبھی مکہ مدینہ کی طرف اگر جائیں گے نا، مدینہ کی انٹری کے اوپر ایک بڑی حدیث لکھ کر بڑے بورڈ پر لگی ہے، سنن ترمذی کی ایک بہت مشہور روایت ہے، لَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. تم اگر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اگر تم اس امت میں ہو، رب العالمین نے تمہاری ذمہ داری رکھی ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو. اگر تم یہ کام کرنا چھوڑ دو گے، رب العالمین کہتا ہے اللہ تعالیٰ تم پر ایک ایسا عذاب نازل کرے گا کہ تم دعا تو مانگو گے پر اللہ دعا قبول نہیں کرے گا. ہم نے تو یہ فرضی چھوڑ دیا نا، ہم نے تو دعوت کا کام ہی چھوڑ دیا نا. کس کو فرصت ہے؟ کون کرنا چاہتا ہے؟ کون حلال بتانا چاہتا ہے؟ کون حرام بتانا چاہتا ہے؟ کون دین پھیلانا چاہتا ہے؟ کون دین کے لیے محنت کرنا چاہتا ہے؟ اگر دین کے لیے محنت کرنا چھوڑ دو گے، رب العالمین تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا، اور وہ عذاب ایسا ہوگا کہ تم دعائیں تو مانگو گے پر رب العالمین تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا. تو ان بنیادوں پر اللہ رب العالمین دعاؤں کو رد کر دیتا ہے، دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے. اس پورے خطبے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم دعا کی اہمیت کو سمجھیں کہ دعا کتنی پیاری عبادت ہے، کتنی آسان عبادت ہے، جس کے ذریعے بندہ اپنے رب سے کنیکٹ ہو سکتا ہے، اپنے رب سے اپنی ہر دعا مانگ سکتا ہے، اور رب العالمین اس کی ہر ضرورت انشاءاللہ پوری کرے گا. یہی باتیں میرے کہنے کا مقصد تھا. اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے الہی اے مولا اے رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، اے اول اے آخر اے ظاہر اے باطن، اے سمیع اے بصیر اے علیم اے خبیر، اے رب العالمین، اے ذوالجلال والاکرام، اے ارحم الراحمین. اے اللہ ہم تیرے آگے فقیر، تیرے آگے محتاج ہیں. الہی تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جانے انجانے میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دے. اے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. اے اللہ عذاب قبر و عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے. اے الہی اے مولا اے رب العالمین، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے. الہی حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے. اے اللہ حرام رزق سے بچا لے. اے اللہ حرام رزق سے بچا لے. اے اللہ حرام رزق سے بچا لے. اے اللہ بیتے ہوئے کچھ دنوں میں ہم نے اپنوں کو جو کھویا ہے، اللہ رب العالمین ان تمام کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے. اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ اگر ان کی کسی غلطی پر ان پر عذاب چل بھی رہا ہو، ہماری دعاؤں کی وجہ سے تو ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے. اے رب ہمارے جو ساتھی بیمار ہیں ان کو بیماریوں سے شفا یابی عطا فرما دے. اے اللہ ہر بیماری سے شفا یابی عطا فرما دے. اے اللہ اس دور کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ ساری دنیا امت محمد کے خلاف جمع ہو گئی ہے. اے اللہ ان کے خلاف ہمیں کھڑے ہونے کی طاقت اور توفیق عطا فرما دے. اے اللہ مسلمان میں اپنے دین کی حفاظت کا جذبہ پیدا فرما دے. الہی ہماری ہر جائز تمنا کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم تمام کو حرام سے بچا لے. اے اللہ ہم تمام کو حرام سے بچا لے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم